ہادیہ کو آدھی رات کو لون میں روتا ہوا دیکھ کر راضی سے رہا نہیں جاتا اور وہ ہادیہ کے پاس دریافت کرنے آ جاتا ہے کہ آخر وہ اس قدر پریشان کیوں ہے اور کیوں رو رہی ہے، مگر ہادیہ اس کو دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے۔ ابھی وہ دونوں یہ بات چیت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہادیہ کی سانس جو ہے وہیں پر آن دھمکتی ہے اور ہادیہ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے اور خوب صلواتیں سناتی ہے کہ تم اس ٹائم راضی کے ساتھ کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہو، خبردار جو مجھے راضی کے ارد گرد بھی نظر آئی۔ دوسری طرف وہ راضی کو بھی خوب باتیں سناتی ہیں اور کہتی ہے میں تمہیں تو تمہاری ماں کے سامنے سیدھا کروں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کے راضی کو بہت ہی زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بے شک ہم ان کے گھر میں رہتے ہیں مگر ہر وقت ان سے ہم بے عزتی کروا نہیں سکتے، میں ان کا یہ ہر وقت کا سلوک برداشت نہیں کر سکتا، بہتری اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مگر اس کی ماں راضی کو بہلا پھسلا کر خاموش کروا دیتی ہے کہ اب ایک دم سے ہم یہاں سے کہاں جائیں گے۔ دوسری طرف فیضان بھی راضی کو کسی طور آفس میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنے باپ کو صاف صاف سنا دیتا ہے کہ میں اس طرح کے انسان کے انڈر کام نہیں کر سکتا جو آپ کے کان میرے خلاف بھرے۔ حالانکہ راضی بیچارے نے تو کبھی بھی اپنے ماموں کے کان فیضان کے خلاف نہیں بھرے، مگر خود بخود ہی فیضان کسی کو برداشت کرنے کی فطرت سے واقف ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ خود ہی کوئی نہ کوئی بات سوچ کر راضی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اس رویے سے صفدر صاحب بہت پریشان ہے کہ اس فیضان کو کس طرح سے سیدھا کیا جائے۔ دوسری طرف اب ہادیہ بھی فیضان کے رویے سے اکتانا شروع ہو چکی ہے کہ پہلے دن سے جب سے میں اس گھر سے آئی ہوں یہ شخص مجھے اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب فیضان اس سے کوئی بات پرس کرتا ہے تو وہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ جب آپ اپنے کسی معاملے میں مجھے شامل نہیں کرتے، آپ مجھے جواب دہ نہیں ہیں، تو میں بھی آپ کو کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ ہادیہ کے منہ سے یہ بات سن کر فیضان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف رمشا نے بھی خوب جال بچھایا ہوا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ فیضان میری مٹھی میں ہے، اب بہتری اسی میں ہی ہے کہ میں فیضان کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شادی کرنا ضروری ہے، بس تم ویسے ہی اس کو لوٹو، مگر وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ سب بہت ضروری ہے، اس گھر میں میرا گھسنا جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ دوسری طرف اب صفدر صاحب جو اپنی طرف سے رمشا کو فیضان کی زندگی سے نکال چکے ہیں، جب ان کو دوبارہ یہ بات پتہ چلے گی کہ فیضان اور رمشا دوبارہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو ان پر تو پھر ایک دفعہ پھر سے قیامت گزر جائے گی۔